بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر خلیل احمد خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آگاہی ود ڈاکٹر خلیل. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم لوگ آگاہی پروگرام میں ایس ڈی جیز کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور ہمارا ایس ڈی جیز کا 17 نمبر پوائنٹ ہے 17 نمبر پوائنٹ ہے کہ پارٹنرشپ فار دا گول. اب کون پارٹنرشپ ہے، سیلف رسپانسبلٹی بھی ایک پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو بتا دیا کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو فلفل کرتا ہے کوئی بھی سٹیزن، کوئی بھی شہری، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹے گھر میں رہتا ہو، چاہے وہ بڑے گھر میں رہتا ہو. ناظرین میں جب پاکستان آرمی کا اعزازات کا پروگرام دیکھتا ہوں تو میں ایک پروگرام کو، جب بھی اعزازات تقسیم ہوتے ہیں تو ایک پروگرام کو 5 سے لے کے 10 مرتبہ تک ضرور دیکھتا ہوں. یقیناً ایک تو ان کی پروفیشنلزم میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں اس سے سیکھتا ہوں، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جو میرے نالج اور میری باتیں جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں اس کویسچنز کو، جو کویسچن میرے ذہن میں آتے ہیں اس کو کل کر رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے تو اس میں بہت سارے سنٹینسز یوز کیے جاتے ہیں. تو جب کسی کو اعزاز دیا جاتا ہے تو اس میں ایک الفاظ یوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ وجوہات ہے. اس میں ایک 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر بھی کر رہا ہوں اور یہ کویسچن آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اس پہ پرسنلی سوچیں، مجھے ضرور لکھیں جیسے آپ لکھتے رہتے ہوتے ہیں. اس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ فرض شناسی اور احساس ذمہ داری، آخری سنٹینس ہوتا ہے اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کی بنا پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ناظرین میں آپ سے کویسچن کر رہا ہوں کہ فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو یہ کیسے لوگوں میں یہ ٹریننگ آتی ہے، کیسے اداروں کے اندر آتی ہے، کیسے گھروں کے اندر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے ماں باپ اپنے بچوں کو اس میں ٹرین کرتے ہیں اور کیسے کسی ادارے کے اندر ہم جا کے جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ کس طرح یہ احساس ذمہ داری سکھائی جاتی ہے، یا یہ کسی یونیورسٹی کالج میں سکھائی جاتی ہے کہ نہیں سکھائی جاتی. یہ میرا کویسچن ہے جو میں آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. پچھلے دنوں میری ایک چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک یونیورسٹی کے چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی کسی میٹنگ میں. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، ان کے ساتھ یہ میری ساری باتیں ڈسکس ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح کی ٹریننگز تو ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی ٹریننگ بچوں کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ناظرین میں اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں. آج میرے بڑے خاص مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ پارٹنرشپ فار دا گول میں کون کون لوگ آتے ہیں، آتے تو ایچ اینڈ ایوری ون اس میں آتا ہے، چاہے اس کی جو بھی جاب کرتا ہو یا پھر وہ پبلک سیکٹر میں ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، وہ چابڑی فروش ہو، جو بھی اس کا کام ہو، وہ فنکار ہو، وہ میڈیا سے اس کا تعلق ہو، وہ جہاں سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ اس میں شامل ہے. لیکن آج جو ہم نے اٹھائے ہیں مہمانان گرامی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، وہ ناظرین وہ مہمانان گرامی نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور نوجوان نسل جو ہے یہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے کسی ملک کی ترقی میں، پاکستان کے لیے یہ کردار کتنا اہم ہے اور قرارداد پاکستان میں، پاکستان کے بننے میں سے لے کر اب تک ان کا کتنا کردار رہا ہے، اس پہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر غزالہ خان کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر غزالہ خان کے آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ سٹیٹسٹک ہے بہت سارے آج پروگرام میں. بہت شکریہ خلیل صاحب، بالکل میرے پاس بہت سے اسٹیٹسٹکس ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ تشریف رکھتی ہے مس صفا مرتضیٰ. صفا مرتضیٰ جو ہے یہ ایچ آر میں ماسٹر کر رہی ہے، ایچ آر میں ماسٹر آپ کر رہی ہیں، تو ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. شکریہ ڈاکٹر خلیل صاحب. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے ایڈوکیٹ مس صدف انور صاحبہ. LLB ہے اور ماسٹر کیا ہوا ہے انہوں نے اردو لٹریچر میں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر. ویلکم. اچھا ناظرین یہ ہمارے آج کے 2 ہمارے ساتھ نوجوان ہیں، یہ والنٹیئر ہیں اور یہ والنٹیئر میرے ساتھ میرے خیال میں بہت سارے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. جہاں میں ان کو بلاتا ہوں یہ میرے پاس آتے ہیں اور یہ لوگ انسانی خدمت میں آگے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں گے کہ کس نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ کام کرے، کس یونیورسٹی نے ان کو پڑھایا ہے، کہاں سے یہ سیکھ کے آئے ہیں اور کیوں ان کو احساس ہے. باقی نوجوانوں کو نہیں ہے، مطلب ہر ایک کو نہیں ہے، بہت ساروں کو ہیں لیکن بہت ساروں کو نہیں بھی ہیں. تو یہ نوجوان آپ آج نوجوانوں کو پیغام پہنچائیں گے.
لیکن اس پیغام پہنچانے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر غزالہ خان کو، ان کے ساتھ ایک رپورٹ ہے نوجوانوں کے بارے میں. تو ڈاکٹر غزالہ خان، اوور ٹو یو. بہت بہت شکریہ خلیل صاحب. جی ویلکم. اس وقت UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ینگسٹرز کی تعداد ہے وہ انکریز کر رہی ہے اور 2050 تک یہ مزید اضافہ ہوگا نوجوان کی پاپولیشن میں. اور اس وقت یہ ہسٹری کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی ہسٹری کی. تو رپورٹ کے مطابق 29% پاپولیشن جو ہماری ہے وہ 15 سال سے لے کر 29 سال کی جو عمر ایج گروپ ہے وہ ینگسٹرز ہیں، جبکہ 64% پاپولیشن جو ہماری ہے وہ 30 سال اور اس سے آگے تک کی ہے جو ینگسٹرز میں آتے ہیں. تو یہ ہماری رپورٹ جو ہے وہ ینگسٹرز کے بارے میں، پاپولیشن کے بارے میں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مطلب اتنے سارے اتنے سارے نوجوان آپ کے اسٹیٹ میں موجود ہیں، اگر آپ ان سے کام نہیں لے رہے ہیں تو یہ تو نوجوانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا ایشو ہے. حکومت وقت اس پہ کام ابھی سوچ رہی ہے، جیسے کہ ریسنٹلی 10 لاکھ نوجوانوں کو، مرد و خواتین کو ٹائیگر بنایا گیا ہے PTI کے، اور پھر ان کی جو ہے ان کو کام تھوڑا سا حوالے کرنا، ان کو ٹریننگ دینا اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. اب حکومت پاکستان اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، شکایتیں بھی ان سے آ رہی ہے کہ مطلب ان کو کوئی ٹرین نہیں کیا جا رہا اور ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے اس ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کیٹیگری اس وقت ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، جنہیں ضرور کسی نہ کسی صورتحال میں برسر روزگار ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے کر رہے ہیں یا والنٹیئر ہیں. اور یہ بیسٹ اس وقت جو ہمارے پاس کہنا ایک فصل تیار ہو چکی ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے رپورٹ تو دیا. یہ میں نے دیکھ لیا کہ مطلب اب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت تو 60% تو نوجوان موجود ہیں. اب 60% نوجوانوں سے ہم نے کیا فائدہ لینا ہے، لیکن میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. پہلے میں آتا ہوں صفا کی طرف. صفا، مجھے بتائیں گی آپ، پہلے یہ بتائیں نام کس نے رکھا ہے آپ کا؟ نام جو ہے وہ میرے بابا نے رکھا تھا. بابا نے رکھا تھا، ٹھیک ہے جی. اور کون سا، وہی والا صفا ہے؟ صفا وہی والا. صفا مروہ. اس کی سٹوری ہے. بابا بتاتے ہیں کہ بابا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر بابا نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹی دی تو میں اس کا نام صفا رکھوں گا. تو جس دن میں پیدا ہوئی تو اسی ٹائم بابا نے کہہ دیا کہ یہ میری صفا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عجیب سے بعض اوقات نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، اس میں انسان انوالو نہیں ہوتا. میں دنیا میں بہت سارے آپ کے آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں نا، تو میرا آئیڈیل جو تھا، یہ بہت ساری دنیا میں آئیڈیل تھے، لیکن یہ یاسر عرفات کو میں پسند کرتا تھا، ان کی محنت کی وجہ سے، خواری کی وجہ سے اور سارا. تو وہ میرے ذہن میں اس دن چل رہے تھے، اور اسی روز ان کا جب انتقال ہوا نا، اسی روز انتقال ہوا تو میرا ایک بھائی ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا اسی روز اسی وقت تقریباً نا. تو انہوں نے مجھے کال کی کہ اس کا کیا نام رکھا جائے نا. میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو ہاسپٹل میں تھے، تو انہوں نے کہا کیا نام رکھا جائے، تو میں نے ایک دم کہا یاسر. اب اس کا یاسر نام ہے اور وہ بالکل اس کی برتھ ڈے ایسی ہے کہ وہ سارے دنیا کو یاد ہے کہ اس کی یاسر کی برتھ ڈے کون سی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت اچھا نام ہے، صفا مرتضیٰ. شکریہ. تو اچھا صفا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے کیسے نیکی کے کاموں کی طرف آئی اور کیسے آپ میں یہ سوچ پیدا ہوا کہ مطلب کچھ کیا جائے انسانی خدمت کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو فیملی ہوتی ہے نا، آپ وہ چھوٹے ہوتے ہی نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہو. جیسے ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ نے غریب دیکھا ہے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لوگ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ایون اگر آپ ریسٹورینٹ پہ بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہم نے کھانا آرڈر کیا تو ایٹ دی اینڈ اس کو تھوڑی سی ٹپ وغیرہ دیتے ہیں. گھر پہ جو ملازم ہے، ہم دیکھتے آتے تھے کہ یہ میرے مطلب ہم ساری فیملی نا کسی کے گھر بھی جاؤ اس کے ملازم بھی دیکھتے ہیں نا، ہم لوگوں کی طرف یہ رواج ہے، ہم اس کو بھی پیسے دے کر یہ بہت اچھا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا کرنا یہ وہ. تو وہ جو ملازم بھی ہوتا ہے نا وہ بھی پھر ہماری ایک خاندان کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یونیورسٹی وغیرہ میں آئے تو ایک NGO کا پتہ چلا کہ ان کا آرفن ڈے تھا. تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. وہاں پہ میں گئی تو وہاں پہ ان کا فنکشن تھا پورا. تو جب بیک سٹیج پہ میں نے دیکھا کہ وہ ساری وہ چیزیں چل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے نا بہت رو رہے تھے. وہاں پہ نا مجھے آپ کی پرسنلی جو میرے ساتھ ہوا تھا، آپ کو اپنی نا
फैमिली की कदर आती है। हम जिंदगी में बहुत चीज़ें जो है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब यार ठीक है, चलो ठीक है, भाई बहन है, घर है, अम्मी अब्बू हैं, क्या करें, जिंदगी में ये नहीं है वो नहीं है। तो वहाँ से ये हुआ। फिर अच्छा, उस प्रोग्राम से आपने का शौक बढ़ा कि तो वहाँ से मेरा शौक इसका मतलब बढ़ना इसमें शुरू मेरा भी हुआ। रोल है फिर? आपका भी रोल, जाहिर सी बात है आपका रोल है। मैंने इनवाइट किया था उस हाँ प्रोग्राम। जी। अच्छा, मुझे याद आ गया, बिल्कुल जी। वो बहुत अच्छा एक मौका था वो हमारे बहुत साथ, अच्छा और मौका बहुत था, वो बिल्कुल जो है 6000 मेहमानों को हमने बुलाया था और बहुत बड़ा इवेंट हमने किया था। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। सेम सवाल मेरा सदफ से है। सदफ LLB है और साथ में प्रैक्टिस भी करती है। प्रैक्टिस करती है जी आप? सर, प्रैक्टिस अच्छा, भी कर तो आपका तो मुशाहिदा बहुत बड़ा होगा। कैसे इस नेकी के काम की तरफ आपकी तवज्जो आई कि मतलब मुझे करना चाहिए? सर मैं ये समझती हूँ कि ये क्वालिटीज़ जो होती हैं इंसान के अंदर, ये इनबॉर्न होती हैं। कोई इम्पोज नहीं कर सकता, ना कोई आपको ये कह सकता है कि आप ऐसे करें। ठीक है। आपके ये दिल में एक बात आती है। लेकिन जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने एक दफ़ा एक NGO के इन्विटेशन पे गई थी और उनका बहुत अच्छा ऑर्फन डे था, बच्चों के स्कूल में फंक्शन था। वहाँ पर गई, देखा कैसे इतना मीन्स जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं, अपनी फैमिली होती है, बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट था। मतलब ये कि अपने पेरेंट्स की कमी तो उन्हें महसूस होती है, मगर वो था स्पेशली उन बच्चों के लिए था। अच्छा। कि उनको कमी महसूस ना हो। बहुत अच्छा था सब कुछ। तो मैंने जब उनको देखा कि ये लोग अपना घर छोड़ के, अपनी सारी नीड्स छोड़ के और इनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, इनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर मेरे दिल में ज़्यादा ये जज्बा पैदा हुआ कि इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग अगर इस एज तक पहुंच के अगर हम लोग थोड़ी सी तवज्जो देते हैं और फिर अल्लाह ताला, ये बहुत ज़बरदस्त बात सदफ़ ने की कि बेसिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कोई भी ऐसा दिलों पे हुकूमत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जिसको भी टर्न करना चाहता है उसको टर्न कर देता है नेकी की तरफ। लेकिन ये यकीनन अल्लाह ताला के करम के बगैर तो नहीं है कोई भी चीज़। लेकिन हम लोग जब इसकी तरफ टर्न हुए और हम लोगों ने मतलब मैं 2011 से पहले मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करने का पता ही नहीं था। ये था घर के अंदर। जैसे इसने कहा, सफ़ा ने कहा कि मतलब हम लोग घरों में करते थे, हम अम्मी से छुपा करते थे कि जी मस्जिद में खाना ले जाओ ना, वो उठा के ले जाना पड़ता था तो हम लोग छुपा करते थे। देखते तो थे हम लोग कि मतलब वो एक एक्टिविटी हो तो रही थी सामने में। लेकिन ये है कि बाकायदा इसकी तरफ टर्न होना जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप वैसे कब इसकी तरफ कब तवज्जो की आपने, अगर हम लोग आपसे पूछे? हालांकि ये क्वेश्चन आपकी तरफ बनता नहीं है, लेकिन नहीं बिल्कुल बनता है, क्योंकि अच्छा। जब आज बात हो रही है ना कि आपसे पहली मुलाकात कैसे हुई, तो मेरा भी एक किस्सा है। चूँकि मैंने अपनी PhD 2016 में शुरू की मलेशिया से। जब मैं वहाँ गई और मुझे महसूस हुआ कि एक दयारे गैर में हूँ और इतना अच्छा उनका मेरी तरफ ट्रीटमेंट, वेलकम, कि मैं अपने 6 साल के बेटे को साथ लेके गई थी। और यूनिवर्सिटी में जब सुबह वो स्कूल जाता था, अपनी क्लास लेता था, फिर शाम को मेरी क्लासेस होती थी, मैं उसको साथ लेके जाती थी। और मैंने उनसे कहा कि भाई, क्योंकि इस वक्त मैं सिंगल मदर हूँ, इधर मेरे हस्बैंड और बच्चे दूसरे मुल्क में हैं, अच्छा, तो इसको मैं किसी के हवाले नहीं कर सकती। और उन्होंने मुझे परमिशन दी कि इसको आप अपनी क्लास में बिठाएं। अच्छा, और शाम को वो बाकायदा मेरे साथ क्लास में बैठता था, PhD लेवल के स्टूडेंट्स के अच्छा, साथ। मतलब वो भी PhD कर चुका है। बिल्कुल। तो ह्यूमैनिटेरियन का एक जज्बा वहाँ से कि मेरे दिल में कदर आई कि ये फॉरेनर्स हैं मेरे लिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इन्हें पे कर रही हूँ, इन्हें क्या सरदर्द है कि ये मेरी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए मेरा इतना साथ दे रहे हैं कि मेरे बच्चे की लुक आफ्टर में भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वहाँ से फिर मैंने लीन इन मलेशिया के नाम से एक NGO थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी, उसको वीकेंड में टाइम देना शुरू किया। इसके बाद जब मैं दौरान तालीम मुझे एक मैसेज आया। मैसेज ये आया कि हमारा ऑर्फन डे है और हम आपको एज ए एम्बेसडर इनवाइट करना चाहते हैं। तो वो मैसेज जब मुझे आया, और उनको मैंने कहा कि इस वक्त तो मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगी मैं काम का आगाज़ आपके साथ करूँगी। और वो मैसेज आपकी तरफ से था। अच्छा, इसमें भी मेरा हाथ है। बिल्कुल। तो आज मेरा यहाँ होने का जो सबूत है वो वही कमिटमेंट है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बेसिकली चीज़ यही है डॉक्टर साहब, मैं इस पे बड़ा खुश होता हूँ कि अगर कोई बंदा, अगर ये नेकी का काम मेरे हाथ से हुआ है और मैंने किसी को ट्रैक पे डाला है। मैं तो खुद 2011 तक डी ट्रैक था, लेकिन कभी ये बात भी करेंगे अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कब इस चैरिटी की तरफ आया, तो मतलब 2011 तक मैं भी नहीं था। फिर कैसे टर्न हुआ, तो ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। नाजरीन, आपसे ये बातें हम शेयर कर रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा
رہا ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں سے بات کو کنٹینیو رکھیں گے. تو بریک لیتے ہیں چھوٹا سا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ہم واپس خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, میں نے پروگرام جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا وہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے ہم لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں ہیومینٹی کی طرف جانا چاہیے, والنٹیئرشپ کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں انسانی خدمت کرنی چاہیے. یہ تو میں نے سب اپنے گیسٹ سے پوچھ لیا. ناظرین, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. مجھے جب میں اس پروگرام کو کل سے کر رہا تھا, پلان کر رہا تھا, تو مجھے بار بار جان ایلیا صاحب یاد آ رہے تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے میرا شعر پڑھنا ہے. حالانکہ جو میرا اینڈ شعر ہوتا ہے جس پہ میں ختم کرتا ہوں وہ شعر میں نے آلریڈی لکھا تھا, اور جب میں ایک مرتبہ شعر لکھ لیتا ہوں تو میں اس کو پھر ہٹاتا نہیں ہوں, اس لیے کہ سارا سبجیکٹ اس کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں. لیکن اب جان ایلیا مجھے یاد آ گئے تو مجھے 2 شعر آج پڑھنے پڑیں گے. کہ جان ایلیا کہتے ہیں کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کے چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. بیسیکلی یہ درد لوگ خود خریدتے ہیں, اور جو اس کے خود خریدار ہوتے ہیں وہ اس درد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وہ کبھی اس کے لیے دوا نہیں مانگتے, وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے, وہ کبھی اس کے تکلیف کا شکایت نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں وہ زندگی عجیب قسم کی زندگی ہوتی ہے. وہ میں بار بار کہتا ہوں, یہ SDGs کے درمیان میں سے ایک کووڈ-19 نام کا ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا احسان دنیا پہ ہوا کہ وہ باتیں جو بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے فلاسفر یا بڑے بڑے شعراء بیان نہیں کر سکتے تھے کہ کیسے لوگوں کو ٹرن کیا جائے زندگی کی حقیقت کی طرف, اس کی طرف اس کووڈ-19 نے بہت سارے لوگوں کو ٹرن کیا. کہ آپ اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کر سکتے, آپ فیملی میں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے جب آپ بیمار ہو, ایک دوسرے کی طرف جا نہیں سکتے, آپ کے ساتھ پیسہ ہے لیکن آپ گھر سے نکل کے کدھر جا نہیں سکتے, آپ کے ساتھ گاڑی ہے لیکن آپ اس گاڑی کو یوز نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں اس کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دی. اب اگر اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ نہ سیکھیں تو پھر یہ ہماری غلطی ہوگی, پھر اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں ہوگا. میں مہمانان گرامی کی طرف آتا ہوں. میں صدف سے پوچھنا چاہوں گا کہ صدف, کوئی ایسی سٹوری ہے آپ کے چونکہ آپ تو آلریڈی پریکٹس کر رہی ہے اور آپ کچہری میں ہوتی ہے, بہت ساری کہانیاں آتی ہے, کون سی ایسی سٹوری ہے کبھی زندگی میں کہ آپ کو متاثر کیا ہو یا پھر آپ اس سے پریشان ہوئی ہو کہ یار یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ سر ایک سٹوری نہیں ہے, بہت ساری سٹوریز ہیں, اور یہ پورا دن یہی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں, اور بہت پریشانی بھی ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر. اور جن لوگوں کے دل میں ایسے جذبات ہوتے ہیں وہ تو زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ایون مجھے میرے جو ٹیچرز ہیں اور میری فرینڈس وغیرہ کہتے تھے کہ تم لاء میں کیوں آ گئی, اس کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے. ہاں بڑا دل چاہیے, بالکل سر. لیکن میں نے سوچا کہ جب تک پھر دل کو بڑا نہیں کریں گے تو کیسے ہیومینٹی کی خدمت ہوگی. اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں چائلڈ ابیوزز کے, اور عورتوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. کہنے کو تو بہت سارے نئے لاز پاس ہو رہے ہیں, مگر آپ کے پروگرام کا بہت میرے لیے یہ بینیفٹ ہے. مینس کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں, بیکاز میں تو بھی اس مقام پہ نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں, لیکن وہ لوگ جو لاز بنا سکتے ہیں, جو ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ اس کو ایسا کر دیں ضرور کہ جس کے بعد لوگ ایسے گناہ کرنا, ایسے اوفینس کرنا جو ہے وہ کام کر دیں. اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک نہیں دیا جائے گا. مطلب ہمیں قانون کی بنانے کی بجائے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے. بالکل سر, لاز بہت ہیں مگر امپلیمنٹیشن کی بہت کمی ہے. اچھا, اب آپ کے میں یہ کہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ میں کروں گا کہ دیکھیں
عدالتوں کے اندر ابھی جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ایک اسٹیپ حکومت پاکستان نے، اور عدالتوں کا اپنا نظام بھی بڑا مضبوط ہے. چیف جسٹس کی بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ خود سے بھی بڑا دیکھ رہے ہیں، باغ دوڑ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی عدالتوں کے نظام کو بہتر بنایا جائے، بڑے بڑے کورٹس بنائے جائیں، بڑے بڑے کورٹس، اچھی اچھی جگہیں دی جائیں، وکلاء صاحبان کو سیکیورٹی دی جائے، ان وکیلوں کو سیکیورٹی دی جائے، جسٹس کو، ججوں کو، تاکہ وہ لوگ اچھے فیصلے کریں اور اچھے فیصلوں کی طرف جائیں. یہی سوال میں صفا سے بھی کروں گا کہ کون سی سٹوری ہے جو آپ کو متاثر کر چکی ہے ابھی تک آپ کی زندگی میں؟ کہاں دیکھا آپ نے اور کون سی سٹوری ہے؟ سر اسٹوریز بتانے پر آؤں تو شو کا ٹائم بہت کم پڑ جائے گا. اس طرح ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بیچلرز میں نے انٹرنشپ شروع کی تھی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. ٹھیک ہے. تو پہلے دن ہی جب میں وہاں پر گئی تو وہاں کے ماحول میں نا ایک ہوتا ہے نا، آپ بچوں والی جگہ جاتے ہو تو آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں بچے ہیں آگے پیچھے، اور بہت پیارے بچے تھے وہ. پر اس کی نا ایک ماحول میں مطلب بچے چلو کھیل رہے ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، پر وہ نا ایک بڑی اداسی سی اور وہ بڑا دل خراب کرنے والی چیز تھی. خیر اس دن پہلا دن تھا، بچوں کے ساتھ کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہوا. میں گھر آئی، میں نے گھر آ کے، ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ جو بندہ باہر سے آتا ہے وہ گھر میں آ کے سب کو بتاتا ہے کہ آج یہ ہوا، یہ دیکھا، یہ وہ. میں نے بتایا، میں نے کہا بڑی اداسی سی تھی وہاں کے ماحول میں. تو میری ماما نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم وہاں پہ جا کے نا تم بہت چیزیں سیکھو گی اور تم دیکھو گی کہ تم اور کتنی چیزوں پہ نا اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہو. پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن نا میرا دوسرا دن تھا، انہوں نے ہمیں کہا ان کی فارمز ہوتے تھے جو بچے ریسکیو کر کے آتے تھے، ان کی ڈیٹیلز وغیرہ فل کرنی تھی. اب ادھر ایک بچہ تھا، وہ کافی چھوٹا تھا، تو وہ بچہ صرف رو رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا، اور ہمیں سمجھ نہیں، مطلب ہم 12-15 لوگ تھے، ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں. ہم اس سے بات کریں، وہ بات کا جواب بھی نہ دے، وہ خود بولے بھی نہ. کافی دیر کے بعد کسی کو جا کے سمجھ آئی کہ یار یہ تو نہ سن سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا، ہم نے بتایا ان کے آفیشلس کو بتایا کہ یہ دیکھ لیں، یہ تو یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ اس بچے کو نا بھیج دیں. پھر کیا کیا کہ اس کے بچے کے ساتھ جو بچے اور ریسکیو ہوئے تھے ان سے کرتے کراتے، ان کے پیرنٹس کے تھرو کرتے کراتے اس کے اماں ابا کا پتہ چلا، اور وہ کرتے کراتے تھوڑا ٹائم لگا اس کے. خیر گھر والے آئے، کورٹ سے جا کے انہوں نے آرڈر لیا اور وہ سارا کچھ عدالتی کارروائی کر کے اس بچے کو جب وہ لینے کے لیے آئی، اس کی امی رو رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ، اس کو میں باہر نہیں بھیجتی، یہ پتہ نہیں کیسے یہ گھر سے باہر چلا گیا تھا. ان کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہ تھا کہ وہ بچے وہ والے ریسکیو کرتے تھے جو باہر یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا وہ باہر یہ چھوٹی موٹی چیزیں وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو ریسکیو کر کے لے آتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بیچارہ ان بچوں کے ساتھ آ گیا تھا، اور اس بچے کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، ہارڈلی وہ میکسیمم جتنا میرا اندازہ کہتا ہے وہ 5 سال کا بچہ. اچھا، اور میں آپ سے اگر یہ کویشچن کروں، وہاں پہ چونکہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے یہ گورنمنٹ دیکھتی ہے اس اداروں کو، تو کیا مسائل تھے، کچھ پریشانیاں، کچھ ایسی چیزیں تھیں وہاں پہ جو آپ نے دیکھی؟ سر مسائل اور پریشانیاں تو بہت تھیں، پر ایک طرح سے اچھا بھی تھا کہ کافی بچوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے شیلٹر ملی ہوئی ہے اور وہ اب تھوڑے سیف ہیں. جیسے 2 بھائی تھے، ایک بھائی جو ہے وہ ہوا ہوگا 3 سال کا اور دوسرا جو ہے وہ 5 سال کا تھا. ان کی امی نے دوسری شادی کی تھی اور ان کے جو سوتیلا باپ تھا اس نے ان کی امی کا قتل کر کے وہ تو جیل میں چلا گیا، اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ان کی مطلب باقی رشتہ داروں نے نہیں لی تھی، تو وہ بچے اب وہاں پہ پل بڑھ رہے تھے. تو وہ ایک طرح سے اچھا تھا کہ چلو تھوڑی سی بیسک ایجوکیشن مل جائے گی، غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے، وہ بھی تھا. پر مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ جو مجھے لگا وہ اسکول کا تھا. اسکول کا بہت مسئلہ تھا. اسکول میں جو بچے تھے ان کے پاس یا تو ان کے پاس کاپیاں کتابیں نہیں تھیں، سامان نہیں تھا، اور ٹوٹل کے اس جگہ پر 3 کمرے تھے جن میں وہ بچے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے تھے. جیسے نرسری اور کے جی جو ہے وہ ایک کمرے میں ہوتی تھی، اور ایک کمرے میں جو ہے وہ 1, 2 اور 3 ہوتی تھی، اور ایک میں 4, 5 اور پریپ ہوتی تھی. اچھا، کمبائن کلاسز. اب ہر روم میں ایک ٹیچر ہوتی تھی.
تو ادھر ایک سر تھے, اب مجھے سر کا نام نہیں یاد, وہ بچوں کے ساتھ بہت محنت کرتے تھے. باقی جو 2 ٹیچرز تھی وہ ہم جو نہیں دیکھتے وہ ٹپیکل گورنمنٹ اسکولز میں جیسے چھاپے مارتے ہیں, تو ٹیچرز بچوں کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی اگر چیئر ہوگی تو اس کا کوئی پیس ہوگا اگر لکڑی کا, میرے سامنے ایک ٹیچر نے جو ہے ایک بچے کو اس پیس سے بھی مارا تھا. میں نے وہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کو میں نے کمپلین کی, تو ان کو میں نے جا کے بتایا, کیونکہ میں ادھر جاتی تھی تو میں بچوں کو اسکول میں پڑھاتی تھی. میں گئی, میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں جا کے میں سر کو جا کے پوری رپورٹ دیتی تھی, سر آج یہ ہوا, یہ چیز دیکھیے مسئلہ یہ ایسے. میں نے جا کے سر کو بتایا, سر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بتاؤ میں کیا کروں. میں نے وہ سر محنت کرتے تھے, عابد علی نقوی صاحب. اچھا اب صفا, میں ناظرین آپ کو بتا دوں, یہ صفا نے جو بات کی بہت ٹیکنیکل بات ہے, اور میں حیران ہوں, بڑے کم عمر میں ان بچوں نے بڑی ساری چیزیں سیکھی ہے. ہمارے زمانے میں تو اتنی ساری اپرچونٹی تھی نہیں, اور یہ جو آپ کے ساتھ اس وقت نیٹ کی سہولت ہے اور یہ ہے تو بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے دنیا, اور ماشاءاللہ آپ لوگ اسٹڈی بھی کرتے ہو. انہوں نے بات کی, پرسوں میری میٹنگ تھی ہر ایکسیلنسی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے, انہوں نے ایک کوسچن کیا, اور ایم ڈی بیت المال بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بہت اچھے ہمارے پیارے دوست ہیں, محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہر ایکسیلنسی ڈاکٹر ثانیہ نشتر تو ایک ایسے لیول پہ کام کر رہی ہے کہ جو سوچ اور سمجھ سے باہر ہے, بہت زیادہ محنت کرنے والی ایک آفیسر ہے. انہوں نے ایک کوسچن کیا, ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر کے این جی اوز ہو, آپ لوگوں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت زیادہ ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں, اپنے بچوں کو وہاں پہ اپنا ایڈمیشن نہیں کرواتے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وجہ پوچھی. وجہ جو ہے وہاں تو بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ کر رہے تھے, تو زیادہ وضاحت نہ ہو سکی اس چیز کی. زیادہ وضاحت یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو ٹرسٹ کی بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. حکومت پاکستان پہ لوگ ٹرسٹ ابھی نہیں کر رہے. دیکھیں اب بیت المال اچھا کام کر رہا ہے یا احساس پروگرام اچھا کام کر رہا ہے نا, اب حکومت پاکستان پہ اس وقت اب حکومت کے جو بھی ادارے ہیں, ایک دن جائیں تو آپ کو نئے چہرے ملتے ہیں, دوسرے روز جائیں تو کوئی اور بچے ہوتے ہیں, اس میں سے 5-10 وہی پرانے ہوتے ہیں, کوئی اور انہوں نے پکڑ کے لا کے بٹایا ہوا ہوتا ہے. مطلب روزانہ اس پہ. اور جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں, ابھی یہ بچیاں تینوں لوگوں نے جو بات کی, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی اور صدف نے بھی اور صفا نے بھی, انہوں نے بات کی کہ میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, خبیب فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا, اور خبیب فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹاپ کلاس کی آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ, اور ان کے پاکستان آرفن ڈے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں ندیم صاحب کو میں کہوں گا کہ میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس سے اتنی زیادہ اویئرنیس جنریٹ کر جاتے ہیں ایک سال کے اندر. 6000 لوگوں کا یہ پروگرام ہوتا ہے, 3000 مارننگ 3000 ایوننگ ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس ایکٹیویٹی سے بہت اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر. پھر پرائیویٹ ادارے جو ہے, پرائیویٹ کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ این جی اوز جو ہے, ایک پبلک سیکٹر کی جو نان گورنمنٹل ورک ہے, یعنی چیریٹی کا ورک ہے, سوشل ویلفیئر کے تحت ہے, یا پھر احساس پروگرام ہے, یا بیت المال ہے, اور پھر آپ کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے ایک بہت اچھا ریزلٹ شو کیا ہے, اور بہت وقت اس کام کو دیا ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بچے اس اداروں میں. ڈاکٹر امجد صاحب کی ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں, اور یہ سارا. تو اس وقت جو بیت المال اور احساس پروگرام کر رہا ہے, یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے, لیکن ٹرسٹ بلڈ ہوتے ہوتے تھوڑا سا وقت لگے گا. میں کوسچن آنسر کی ہماری سیشن ہو رہی ہے, اور واقعی کی ہم نے بات کی کہ کوئی ایسا واقعہ جو کہ یقیناً ہم لوگوں کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا ہو اور وہ ہمارے ذہن میں ہو. میں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آؤں گا, لیکن ناظرین ہمارا ایک سیشن ہے جو پچھلے پروگرام میں بھی مس ہوا تھا, اور وہ کوسچن آنسر کا ہوتا ہے. آپ کے کوسچن ہمیں آتے ہیں, ہمیں اس کو آنسر دینا چاہیے, اور پھر کچھ ایسے کوسچن ہوتے ہیں جو ان اداروں کے بارے میں ہوتے ہیں, جو ادارے یہاں آتے ہیں, تو وہ تو زیادہ تر ہم لوگ اس کو سیو کر جاتے ہیں. جب بھی وہ اداروں کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے تو ہم ان کو سینڈ کر دیتے ہیں, تاکہ وہ کسی بھی وقت آپ کو جواب دے دے, اور یا ان خامیوں کو یا اچھائیوں کو زیادہ کرے, خامیوں کو کم کرے, اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اس مہمان کو ہم دوبارہ بلاتے ہیں تو اسٹوڈیو میں ان سے سوال و جواب بھی ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ اگر کوسچن آنسر کا سیشن چلے تو اچھا ہے کہ کوسچن آنسر بھی کل ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ مہمانوں کی طرف آؤں گا. جی, کوسچن آنسر کا سیشن ہے بالکل, لیکن اس سے پہلے میں ایک جو ٹاپک آج کل بہت سرگرم ہے اس پہ جانا چاہوں گی. پاکستان میں ایک شادی ہوئی ہے جس کا بہت بڑا چرچا چل رہا ہے, اور ہر ایک کی جو ہے سے مختلف اس کے جو ہے ویوز سننے کو مل رہے ہیں.
تو ایک واقعہ میں نے بھی سنا کہ بختاور بھٹو کی جو مہندی کا دوپٹہ تھا اس پہ اس نے ایک شعر لکھوایا کتا تھا، تو میں آپ کے گوشے گزار کرتی ہوں. وہ دریا دیس سمندر تھی، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹی سندھڑی کی، وہ لڑکی لال کلندر تھی. تو جس شادی کا چرچا چل رہا ہے وہ لڑکی جو لال کلندر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کی بیٹی کی شادی کا چرچا ہے. اور اس کے بارے میں چہم گوئیاں یہ ہیں کہ شادی جو ایک بگ فیٹ لیوش شادی، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی شادی، لیکن اس کے بارے میں مزید ایک جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ بہت سادہ لگ رہی تھی دلہن. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں دلہنوں کو دیکھنے کا تجربہ تو ویسے خواتین کو ہوتا ہے، یہ آپ کا شعبہ بن رہا تھا، اگر چلے آپ نے اس کو ڈالا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 89 کی شادی تھی جس پہ 496 کروڑ روپے لگے تھے، اور اس کے بعد ایک شادی آتی ہے ملک ریاض صاحب کی 89 کی شادی تھی جس پہ 720 کروڑ روپے لگے تھے، اور یہ جو شادی ہے جو ابھی ہوئی ہے اس پہ 1140 کروڑ روپے لگے ہیں. بالکل. تو اس وقت یہ پاکستان میں ٹاپ پہ ہے. نمبر 1 تو یہ ہے، خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ کیا گیا ہے اس پہ. 1140 کروڑ روپے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کبھی نہیں گنے ہیں نہ دیکھے ہیں. اور اتنی بڑی رقم ایک سیکنڈ کے لیے میں حاکم بدہن یہ مان لیتا ہوں کہ ان کے اپنے پیسے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے صرف میں ماننے کو تیار ہوں. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے، پیپل پارٹی میں میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ مجھے بہت جوتے ماریں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہرحال بات اب آ گئی ہے تو چونکہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ پیسے اپنے ہیں، مان لیا ہم نے کہ ان کے اپنے پیسے تھے. آپ پبلک فگر ہو، آپ پبلک کے پیسے، پبلک کے سامنے اپنا پیسہ بھی ایسے نہیں اڑا سکتے. ایگزیکٹلی. لوگ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے، ایگزیکٹلی. آپ سے سیکھ رہے ہوتے اور آپ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں میں. یہی چیز اس پہ اگر آپ نے دیکھیں پیپل پارٹی کے برباد کرنے میں جو ان کا ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ میں یہ ایک اور ہاتھ آ گیا کہ مجھے جن لوگوں نے ٹیلی فون کیا، جن لوگوں نے مجھ سے کمیونیکیشن کی، پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اگر میں نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں ملک کی حالت دیکھ لے، کرونا کو دیکھ لے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اور آپ جو ہے 1140 کروڑ تقریباً اس سے زیادہ پیسہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک شادی پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس پہ 1140 میں سے 140 کروڑ جو ہے وہ شادی پہ لگائے جاتے جو کہ بہت ظلم ہے، یہ 1.5 بلین روپے بنتے ہیں، وہ شادی پہ لگا دیے جاتے، اور باقی جو 900,000 کے قریب کروڑ روپے ہے یہ اناؤنس کیا جاتا، اپلیکیشن مانگے جاتے کہ کوئی بھی بچی جو شادی کے لیے گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے جس کے 1 لاکھ روپے پہ شادی ہو سکتی ہے. ہم نے خود کروائے ہیں، آپ لوگوں کو خود پتا ہے، ہم لوگ شادیاں، بچیاں ہماری بڑی ہو جاتی ہے تو ہم ان کی شادیاں کرواتے ہیں. ان کی شادیوں پہ اتنے سارے پیسے نہیں لگتے، اور وہ ہماری بچیاں تو پھر بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہے، وہ بڑا پیسہ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو 1 لاکھ روپے. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کسی نے سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا تھا، ایک ماں باپ ہیں بوڑھے سے، وہ ایک سوزوکی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے، اتنی ہارٹ ٹچنگ پکچر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور بیٹی کی جہیز کا سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا واشنگ مشین نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ زمین پہ وہ لوگ سوزوکی میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اور وہ گھر لے جائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی عمروں کی کمائیاں جو ہے نا وہ خرچ ہو جاتی ہیں بیٹیوں کی شادیوں میں، ایسا ہی ہے، وہ رل جاتے ہیں. اور وہ یہاں پہ آپ 1140 کروڑ روپے لگاتے ہیں، 11.40 بنتا ہے بلین روپے لگاتے ہیں، جو کہ مطلب آپ اس پہ آپ نے کیا کیا، اپنے ساتھ کیا کیا، اور آپ کے اپنے لوگ آپ سے اس پہ ناراض ہیں. اور اگر آپ اس کے نیچے وہ کمنٹس دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ تصویریں لگی ہے وہاں وہاں آپ کمنٹس دیکھ لیں اور میمز دیکھ لینا. میں تو کچھ میمز تھے کہ جو میں آپ کو کہوں کہ میں اگر شیئر کر دوں تو اس پہ ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے. تو مطلب اتنے برے حالات میں ہم لوگوں نے یہ شادی کی، پھر حالات بھی کووڈ کی وجہ سے اچھے نہیں تھے.
تو ناظرین میں اس پہ اور کیا بتاؤں آپ کو, تو اس کویسچن آنسر پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹاپ پہ رکھا تھا, کمزور پوائنٹ ہے, آج کل ہر بندہ اس پہ بول سکتا ہے, جتنا بھی اس پہ بولا جائے تو کم ہے, لیکن بہرحال اس پہ اور بات نہیں کرتے, اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں میں اپنے قوم کے لیے درد پیدا کرے, چاہے جو بھی ہے وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہے. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویسچن پہ جاتے ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ سہیل صادق صاحب جو پچھلے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اقلیت خوش نہیں ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا اکثریت خوش ہے؟ اچھا, یہ میں سہیل صادق صاحب کو بھی کہوں گا, اور کویسچن کس کا تھا وہ بھی میں ان کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر تکلیفوں کی جب ہم نے بات کی نا, تو اب جو آپ نے میجورٹی کی شادی دیکھ لی تو اس کا اثر مائنارٹی بھی پڑا ہوگا اور میجورٹی بھی پڑا ہوگا. میجورٹی پہ زیادہ پڑا ہوگا اس لیے کہ مائنارٹی کم ہے اور میجورٹی زیادہ ہے. لیکن یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. سہیل صادق کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, ان سے میں نے ذاتی طور پہ بھی یہ ڈسکس کیا تھا, یہ سوال چونکہ مجھے آلریڈی گروپ میں تھا تو میں نے دیکھا تھا, میں نے ان سے ڈسکس بھی کیا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر میجورٹی کے ساتھ اتنے سارے پرابلمز ہیں نا, تو مائنورٹی کا کیا حال ہوگا, جو بیچارے اتنے کم تعداد میں ہیں اور آلریڈی وہ جو ہے اس پہ عجیب قسم کے ان کو ٹینشن ہے, تعلیم ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو کویسچن ہے یہ میرے خیال میں اس طرح انہوں نے کہا نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میجورٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ اختیارات ہوتے ہیں, اور جب آپ مائنارٹی میں آتے ہیں تو اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر ان کے جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی وہ لوگ شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی میجورٹی کے بارے میں کہا ہے, یہ میجورٹی کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی تھی. جی دوسرا سوال عامر رحمت صاحب ہے کہ یو این ڈی پی نے کہا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں اور سب کچھ جو صحیح سمت میں جا رہا ہے, مگر کیا حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں خاموش ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے, حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہے؟ اچھا, میں ناظرین ایک کویسچن آنسر کا سیشن چل رہا ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, تو بریک کے واپس آ کے میں اس کویسچن کا جواب دیتا ہوں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں واپس, جہاں سے ہم نے ڈسکنٹینیو کیا تھا. ڈاکٹر صاحب سوال تھا کہ مطلب یو این ڈی پی اور حکومت پاکستان آپس میں کام کر رہی ہے. پچھلی حکومت میں ہم نے جو چیئرمین صاحب کو بلایا تھا, انہوں نے ایک آنسر دیا تھا کہ یو این ڈی پی نے ہمارے ساتھ اتنے پروجیکٹ کیے. میں مان رہا ہوں اس بات کو. حکومت پاکستان ہمیں سن رہی ہے, تو حکومت پاکستان اپنے ترجمانوں کو تھوڑا سا سمجھائیں. اور میں حیران ہو گیا کہ کے پی کے میں اتنے سارے ڈیم بنے ہیں, اتنے سارے کام ہوئے ہیں, پنجاب میں ہوا ہے, باقی بھی جہاں جہاں کام ہوا ہے, فیڈرل میں ہوا ہے, حکومت اپنے کاموں کو سامنے نہیں لا رہی ہے. حکومت کو تشہیر کی ضرورت مطلب ہے, لوگوں ایک کو تو تشہیر کو. دوسری میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اس کویسچن میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. حکومت پاکستان نے آتے ہوئے میڈیا کو ناراض کیا, بہت زیادہ ڈنڈا رکھا انہوں نے, اور میڈیا کو ایسے مطلب انہوں نے لوگوں کے سامنے پورٹرے کیا کہ یہ جیسے کوئی خطرناک قسم کا بیل ہے اور آ کے آپ کو مارے گا. یہ میڈیا کے ساتھ دشمنی بنتی کسی حکومت کی نہیں ہے. حالانکہ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہماری وجہ سے یہ حکومت ہے, ہماری وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میڈیا کی جو ابھی پوزیشن ہے وہ پوزیشن کبھی پاکستان کے اندر تو نہیں تھی. یہ تو مشرف صاحب کے زمانے کے بعد میڈیا آیا ہے, اس سے پہلے تو آپ کو 2 ٹیلی ویژن دیکھنے کو ملتے تھے. صحیح بات. تو ایک تو انہوں نے دشمنی شروع کی, جب دشمنی شروع کی تو انہوں نے بھی ان کو ہائڈ کرنا شروع کر دیا. چونکہ دیکھیں میڈیا تو آپ کا ایک اہم پلر ہے نا, ایک بہت اہم پلر ہے. تو ایک تو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ میں K2 ٹی وی کو پھر ایک مبارکباد دیتا ہوں, ان کے آنرز کو اور سارے انتظامیہ کو اور ایڈمنسٹریشن کو. انہوں نے بہت اچھا ہمارا پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے بہت لیول تک بات پہنچائی. یو این ڈی پی کی بات اٹھا کے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پہنچائی, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ باتیں کی. یو این ڈی پی ابھی ہمارے ساتھ باتوں میں ہے. تو یہ دیکھیں یو این ڈی پی جو کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے تھے, وہ تو ریکارڈ پہ آپ کو بات بتا رہے تھے, وہ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں بول سکتے. صحیح.
उन्होंने सारे स्टैटिस्टिक आपको बता दिए, तो काम हो रहा है, लेकिन इनको तशहीर करना चाहिए ताकि नौजवानों को थोड़ा सा हौसला भी मिले और थोड़ा सा वो आगे भी जाए। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छी बातें हुई थी, रोजगार के बारे में भी हुई थी और बहुत सारे, तो हम दोबारा भी उस तरह के प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? जी, मिस मारिया का क्वेश्चन है कि हमारे घर में गैस के कनेक्शन के लिए हमने अप्लाई किया था और 1 साल से ऊपर हो गया पर कनेक्शन नहीं मिला, जबकि हमारे हमसाए ने 25,000 रुपये दे के गैस का कनेक्शन उसी दिन लगवा लिया। तो हम मीडिया से हैं इवन, और हमने बहुत सिफारिश की पर हमारा काम नहीं हुआ। तो ये जुल्म किधर आपकी सिफारिश नहीं चलेगी। मारिया नाम है जी। मैडम मारिया, पैसे दे दे, हाँ, कनेक्शन लगवाए। हम लोग तो तक गए हैं बातें कर करके, मतलब हुकूमत पाकिस्तान या कोई बंदा सुन ही नहीं रहा, मैं किसको बताऊं बाकी। तो मेरे ख्याल में पैसे दे दे और कनेक्शन लगा दे ताकि आपकी सर्दी अच्छी गुजरे। सर मेरे ख्याल में तो इंटरप्ट कर रही हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि मसला सिस्टम में नहीं है, मसला हम लोगों में। हम इतने करप्ट हो चुके हैं कि अगर कोई बंदा हमें निकल के करप्शन के खिलाफ बोलने के लिए भी आया है ना, तो हम उसको भी हम कहेंगे कि वो गलत है, हम उसको भी खामोश कर देते हैं। बेसिक चीज यही है। ये बिल्कुल तो अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात आपने की। ये जो बात सफा ने की वो यही बात है कि हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब है ना, वो डॉक्टर साहब को भी समझ आ गया। इस पे हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था। गैस डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा पूछने वाला नहीं है उनसे, वो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट से भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 22 ग्रेड का ऑफिसर भी होना, पैसे दे के आपको लगवाना पड़ेगा। बस ये डन है, करप्शन ये डन है। जी, अगला आखिरी सवाल है कि पुलिस वाला जो लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ में आइस फराहम करता था, हाल ही में वो पकड़ा गया है, और इसका मतलब पुलिस जो है वो क्राइम में बाकायदा इन्वॉल्व है। तो अवाम पुलिस पर कैसा भरोसा करें? मैं डॉक्टर साहब अपने एंड वाले जो मेरे कमेंट्स होते हैं उसमें इस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, क्योंकि एक तो टाइम कम है और मैं थोड़ा सा मेहमानों की तरफ आ रहा हूँ, और दूसरा ये है कि मैंने चूँकि ऑलरेडी ये पॉइंट ऑलरेडी आगे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। मैं मेहमानों की तरफ आ रहा हूँ। मैं सदफ से पूछूंगा कि सदफ साहबा, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? अपने ज़ाती प्लान क्या है? मतलब अभी तो आप LLB है और आपने मास्टर किया हुआ है, लेकिन उसके साथ ही आपका नेक्स्ट प्लान अपने लिए क्या है? और आप ये हमें बताएं कि वॉलंटियरशिप और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आपका प्लान क्या है? जी, अपने लिए मेरे लिए प्लान फर्दर एजुकेशन भी लूँगी और बनना चाहती हूँ एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वो इसलिए बनना चाहती हूँ, वो अपने लिए नहीं बनना चाहती कि मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए और बाकी सब चीज़ें, उसमें भी एक ह्यूमैनिटी का ही मेरे दिल में जज्बा है। इसी वजह से बनना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी चाइल्ड अब्यूज़ हैं, वीमेन वायलेंस हैं, बल्कि मेल्स पे भी, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ, सिर्फ जेंडर ये बात नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि लॉज बहुत बनते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जो हमने पहले कहा। तो मैं खुद उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हूं ताकि इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। और जो आज सफ़र कर रहे हैं सर, इनको देख के, वो बच्चों को जब मैं देखती हूँ ना कोर्ट्स में, या उन ख़वातीन को, मेरी एक बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मगर उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, खुद वो एजुकेटेड लेडी हैं, कमाती भी वो हैं, मगर उनके हस्बैंड फिर भी उनके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, इतना अब्यूज़ करते हैं उनको, कि मीन्स फिज़िकली भी और मेंटली भी, कि वो कभी कभी तो वो ट्रॉमा में चली जाती हैं। इस हद तक उनके ऊपर इतना अब्यूज़ किया जाता है। ये हाल है जी। और उन बच्चों को जब मैं देखती हूँ जो कोर्ट्स में आते हैं, लिटरली 3 इयर्स के, जिन्हें पता भी नहीं होता कि अभी हम कहाँ पे हैं, और कोर्ट का मतलब भी नहीं जानते, जानते, कोर्ट का मतलब भी नहीं पता, उन्हें अपनी ज़ात के बारे में भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि माँ क्या है, फादर क्या होते हैं, और अपने घर में जो बहन भाई हैं, बस उनको और कुछ भी पता नहीं होता। लिटिल एंजल्स होते हैं बिल्कुल वो, मगर उनके साथ क्या कुछ हो चुका होता है, और वो आगे उसकी वजह से क्या कितना सफ़र करेंगे, और ये मुआशरा उनको किस नज़र से देखता है, और ये सब चीज़ें इनको ख़त्म करना चाहती हूँ मैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात सदफ साहब ने की कि उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के सीट तक। मेरे एक एम्प्लाई थे मेरे साथ, मतलब मैं जहाँ मैं जॉब करता था तो मेरे असिस्टेंट थे, उनसे एक मरतबा मैंने पूछा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, फ्यूचर में आप कितना ज़्यादा आगे तक जाना चाहते हैं। ऐसे मैं सबसे बातें करता हूँ कभी अपने एम्प्लाई को इकट्ठे करके जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा अगर मुझे 80,000 पर मंथ मिले ना तो बस मैं खुश रहूँगा ज़िंदगी में, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो एक मरतबा जब असेसमेंट हो रहा था तो मुझे मेरे चेयरमैन ने कहा कि कौन कौन सा लड़का तुम्हारे साथ खुश है और रखना चाहते हो, कौन से को हटाना चाहते हो। मैंने कहा ये 80,000 वाले को मैं हटाना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा जब इसका टारगेट 80,000 है ना
تو یہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ 40,000 کا کام کرے گا, اس سے زیادہ میرے لیے نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی کا 2 ملین 3 ملین سیلری کا مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہو رہا ہو نا, تو میں خوش ہوں گا کہ یار اگر 2 ملین مجھ سے مانگ رہا ہے سیلری, تو یہ میرے لیے کم از کم 2 کروڑ کا کام تو کرے گا نا. تو بیسک چیز یہی ہے کہ ٹارگٹ تو مائل سٹون رکھنے چاہیے. بالکل اچھی بات آپ نے کی, آپ میں پوٹینشیل ہے, ہم نے آپ کو ایوی نہیں بلایا. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں, 4,000 لوگ ہیں, لیکن جب ہم لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا, اس سے پہلے ہم نے کنزا عباسی کو بلایا اور اب آپ کو بلایا, نوجوانوں کو میں بلاتا رہتا ہوتا ہوں, تو ایک پوٹینشیل آپ میں ہم نے دیکھی ہے. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کرو گے, پڑھنا نہیں چھوڑنا, پڑھنا آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. یہی سوال میرا صفا مرتضیٰ سے ہے, مجھے اچھا پتا ہے کہ اچھا جواب ملے گا مجھے انشاءاللہ, کہ فیوچر پلان کیا ہے اپنے لیے بھی اور ہیومینٹی کے لیے بھی. سر فیوچر پلان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے میری جو انسپریشن تھی وہ میری گھر سے ہی تھی. میں فلائٹ لیفٹیننٹ غلام مرتضیٰ شہید کی سب سے بڑی پوتی ہوں, اور جو میری دادو تھیں وہ اپنے علاقے کی سب سے پہلی پڑھی لکھی, سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھیں, جنہوں نے اپنے زمانے میں مطلب ٹھیک ٹھاک ایجوکیشن لی. اس کے بعد وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کہوٹا کی پرنسپل تھیں. تو کیا کہتے ہیں, مطلب دادا جو تھے وہ پائلٹ تھے ماشاءاللہ سے, اور دادا شہید ہوئے تھے 71 کی وار میں, اور ان کی قبر انڈیا میں ہے. تو اب ایک لیگیسی فیملی نے بنائی, دادا کی وجہ سے ایک نام بنا, پھر دادوں کی وجہ سے نام بنا. تو اب میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں کچھ بھی کروں, میں نے اس پوائنٹ پہ جانا ہے کہ میں ایک لیگیسی بناؤں, اور جس طرح دادا اور دادو آڈ ونس تھے جنہوں نے پہلی بار ایک نئی چیز ایک لے کر آئے اپنے علاقے میں, انہوں نے کیا. تو یہ میرا ہے, اور اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ پولیٹکس میں جاؤں گی, اور سب سے زیادہ پولیٹکس کا ارادہ ہے, پولیٹکس کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ جو میرا مین فوکس ہوگا وہ میرا لیے یہی ہوگا کہ میں اپنے کہوٹا والوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے جو ان کے مسئلے مسائل ہیں چھوٹے موٹے, جیسے یعنی جو لوکل آپ کا لوکل ہمارا ایریا ہے اس پہ فوکس ہے. باقی اوور آل پورے پاکستان پر بھی ہے, پر وہ ایک ہوتا ہے کہ جو اپنا علاقے کے ساتھ ایک آپ کی اپنی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ہیومینٹی کا وہ ہے. ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے, کہاں سر تک ایجوکیشن جسٹ 1 منٹ میں اگر مجھے بتائیں, ٹائم بہت کم ہے. ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے فی الحال یہ ہے کہ ابھی میں اپنا ماسٹرس کر رہی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی جاب وغیرہ کرنی ہے, اور جو بھی کرنا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے خود کرنا ہے, انڈیپینڈنٹ اپنے اون پہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا پاتھ ذرا اپنا کلیئر کرتے چلے جائیں. ایجوکیشن کا پاتھ بہت ضروری ہوتا ہے. لیٹ سٹیپ آپ لیتے ہیں, ابھی جیسے آپ نے سنا ڈاکٹر غزالہ نے لیٹ سٹیپ لیا ہوا تھا, پی ایچ ڈی کی کہانی انہوں نے سنائی, اور بچوں سمیت پھر پی ایچ ڈی کرنا یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ناظرین, مجھے ان باتوں سے ایسے لگا کہ اس میں سے خاتون کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ لوگوں نے بھی یہ اندازہ لگایا ہوگا, جیسے انہوں نے اپنے نانا کا اور دادا دونوں کا ذکر, مطلب نانی کا اور نانا کا دونوں کا ذکر, دادا اور دادی دونوں کا ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ دادی سے زیادہ متاثر ہو کے اس طرح کے نیکی کی طرف جانا. بیسیکلی دیکھیں, خواتین کا پہلی خاتون ایجوکیٹڈ, اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ علاقے میں ہونا جو ہوتا ہے نا, وہ ایک لینگویج ہے. اس کے بعد آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ اور خواتین کی ایجوکیشن پہ, جسٹ ان 1 منٹ. جی, ایجوکیشن کی امپورٹنس تو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے 12 سال کی گیپ کے بعد مطلب میں نے 4 بچوں کی پرورش کی, اور سب اسی دوران آف اینڈ آور میں جاب کرتی رہی, میں اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی, میں نے فل ٹائم ہاؤس وائف کا بھی کام کیا, اور اسی دوران میں نے آرٹیکل بھی آپ کا ماشاءاللہ آ گیا. میں آرٹیکلز لکھتی ہوں, بالکل, میں شاعری کرتی ہوں, میں آگاہی پروگرام کرتی ہوں, اور اس وقت میں فیڈریشن آف انٹرنیشنل جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کے ساتھ میٹرنل کیئر کرائسس پالیسی میکنگ پہ کام کر رہی ہوں. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جب کیونکہ میرے ان لاز کا تعلق سوات سے ہے, 2008 میں جب انٹرنلی ڈپلیسڈ لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے, اور جو نیوز میں جو میں نے ریسرچ ورک کیا اپنی فیلوشپ کے دوران, وہاں سے پھر میں نے ایک سسٹینیبل سٹیز اور کمیونٹیز کے لیے پالیسیز ڈیولپ کی ہیں پوری, اور جو انشاءاللہ یو این وومن کے امبریلا کے انڈر جلد ہی آ جائیں گی منظر عام پہ. تو ایجوکیشن تو کہتے ہیں جھولے سے لے کے قبر تک, ایسا ہی جب رک جائے تو ختم ہو جاتے ہیں. بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے. یہی حالت میری بھی ہے, میں اب تک پڑھ رہا ہوں, اور پڑھنے کا شوق جو ہے یہ ہونا چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو, لیکن خواتین کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور مجھے میری یاد تازہ کر دی, میں خیبر ٹی وی کا ذکر یہاں ضرور کروں گا.
IDPs جب آئے تھے سوات کے تو میں نے اور خیبر ٹی وی نے اکٹھے کام کیا تھا. بہت بڑا کام ہم نے کیا تھا مردان، ثوابی اور آس پاس کے علاقوں میں. بہت بڑا آپریشن تھا نوشہرہ سے لے کے وہاں تک، اور خیبر ٹی وی میرے ساتھ تھا. انہی زمانوں سے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میری بنی ہے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم چن کے ختم ہو گیا ہے اور بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری رہ جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان نوجوانوں کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں اور پھر بھی اس پہ بات ہو. اس جو ہمارا ٹاپک تھا والنٹیئرشپ کا تھا. ایک کویسچن ڈاکٹر صاحبہ نے کیا تھا کہ پولیس آئس بیچتے ہوئے پکڑا گیا ایک بندہ. کوئی نئی بات نہیں ہے، پولیس کو میں نے اسلحہ بیچتے ہوئے دیکھا ہے. اس راولپنڈی اسلام آباد کیپٹل کی بات کر رہا ہوں. نشہ بیچتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان کو، لوگوں کو گڈنیپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو پولیس کا ہاتھ ہے اس کے اوپر اپنا جو مافیا ہے جو بھیک مانگتے ہیں اس کے ساتھ ہے. بغیر پولیس کے اور بغیر تانے کے تو جرم ہو ہی نہیں سکتے، وہ نہیں ہو سکتے. ناظرین، میں چونکہ میڈیسن سے ہوں تو میڈیسن میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے اور مریض ریکوری روم میں ایکسپائر ہو گیا. جسٹ اس وجہ سے کہ آپ نے دوڑ کے آنا تھا، اس کو آپ نے آکسیجن لگانا تھا، آپ نہ لگایا. اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر لوں کہ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان یا جو بھی ملک ہو، ہر دنیا میں اچھے لوگ اور برے لوگ، اور ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. یہ پاکستان جو چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں اچھے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ان ڈاکٹروں کے بھی ذکر کیا جائے جو اپنا بلڈ دے کے، اپنا خون دے کے اور مریض کے سر پہ کھڑے ہو کے، خود تو وہ شہید ہو گئے کرونا میں لیکن انہوں نے لوگوں کو بچایا. مطلب دوسرے سائڈ کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح پولیس میں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، اس طرح جس ڈپارٹمنٹ کے بھی میں نے ذکر کیا، عدالتوں کا آج کل حالت دیکھ لے تو عدالتوں کے کارنامے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مطلب بیڈ اور گڈ سچویشن دونوں ہوتی ہے. میں اپنے پروگرام کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں اور وہ شعر میرے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہوتا ہے. آج تھوڑا سا زیادہ ریلیونٹ ہے سبجیکٹ سے کہ اس میں ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اگر شعور نہ ہو تو بہشت ہے دنیا. اگر شعور نہ ہو تو بہشت ہے دنیا، بڑے عذاب میں گزری ہے آگہی کے ساتھ. تو آگہی جو ہے یہ یقیناً ایک بہت پینفل مرحلہ ہوتا ہے، انسان خود سے اس کو سلیکٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ میں آگہی آتی ہے نا، پھر آپ ساری دنیا کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سیدھا ہو نہیں سکتی. ہر بندے کا اپنا DNA ہوتا ہے. لیکن صدف کی ایک بات کے ساتھ میں اختتام اس پروگرام کا کروں گا کہ اگر لا کی امپلیمنٹیشن بڑھ جائے تو یہ بہت سارے جو خامیاں ہیں ہم لوگوں میں، یہ ختم ہو جائے گی. ناظرین، اگلے اتوار تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. میں شکریہ ادا کروں گا صفا کا اور صدف کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.